اے مکار، تو نے بڑی عقلمندی کا کام کیا، بہادروں کے قبضے کو اور مضبوط کر دیا، تو میری امیدوں پر پورا اترا۔ یا ابو الفضل، مسلم کا خط آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد آ جاؤں۔ تم گھر والوں اور بچوں کو خبر دے دو کہ میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے ساتھیوں سے کہو کہ کل صبح وہ مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے مسلم کا خط ملا جس میں کہا گیا ہے کہ میں اس آنے میں جلدی کروں، کیونکہ کوفہ کے سبھی لوگوں نے اس رائے پر اتفاق کیا ہے، لہذا جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ حق کے ساتھ محمد و آل محمد کے ساتھ انبیاء، شہداء اور سچوں کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ یا ابا عبداللہ، اپنے فیصلے کو بدل دو، خدا کی قسم ہمیں تشویش ہے کہ اہل کوفہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دعوت دینے والے کا جواب دیتے ہیں۔ اہل کوفہ اپنے سارے خطوط میں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں۔ ہم اہل بیت ہیں، پلٹ جانا ہمارے کردار میں شامل نہیں۔ شاید اللہ سب کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے اور ظالموں کی قوم پر فتح یاب کرے۔ لیکن اے فرزند رسول، کوفہ والے اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے۔ بخدا ہم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ قابل اعتماد نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ڈر رہے ہیں۔ اے فرزند رسول، نہ جائے، نہ جائے اے فرزند رسول۔ اے جعفر طیار کے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے جانے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اے لوگو، امام حسین ابن علی کوفہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے۔ اچھا تو پھر چلو امام کے پاس۔ یا ابا عبداللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں اور کسی نمائندے کو بھیجیں جو کوفے والوں سے بیعت لے؟ اے ابن زبیر، میرے والد نے کہا ہے کہ حرمت کعبہ کو زائل کرنے کے لیے ایک قربانی ہے، میں وہ قربانی نہیں بننا چاہتا۔ خدا کی قسم، میں حرم کی سرحد سے ایک بالشت باہر قتل ہونا پسند کرتا ہوں حرم کے مقابلے میں، اور اگر 2 بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو 1 بالشت باہر قتل کیے جانے کے مقابلے زیادہ پسند کروں گا۔ بخدا اگر میں حشرات الارض کے سوراخ میں پناہ لے لوں تو بھی یہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے۔ میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ میں اس حالت میں موت کو سعادت اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت مانتا ہوں۔ امام حسین نے ان تمام مشوروں کو ٹھکرا دیا جن میں ان سے خواہش کی گئی تھی کہ وہ سفر نہ کریں اور رکے رہیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اسلام اور امت مسلمہ کو دائمی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا اپنے مقصد کے حصول کی خاطر امام نے ایک سخت تکلیف دہ زندگی چن لی۔ امام حسین کا قافلہ نکل پڑا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جزیرہ عرب کے عظیم صحراؤں کو طے کرتا رہا۔ اے لوگوں، یہ حاجز بغیت الرما کا علاقہ ہے، جاؤ امام کو خبر کرو۔ میرے آقا اور مولا ابو عبداللہ حسین ہم پھر رما پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں، ہم رات یہیں آرام کریں۔ زر رما پہنچنے کے بعد امام حسین نے سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط روانہ کر کے ان کے ایمان کو تازہ اور انہیں ثابت قدمی پر باقی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر دی جائے کہ وہ ان کی طرف آ رہے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इब्न अली की तरफ से मुसलमान भाइयों के नाम, सलामुन अलैकुम। तारीफ करता हूँ उस अल्लाह की जिसके सिवा और कोई खुदा नहीं। मुस्लिम इब्न अकील का लिखा हुआ खत मुझे मिला जिसमें उन्होंने मुझे तुम लोगों की नेक राय से वाकिफ कराया और ये बताया कि हमारे हुकूक के हुसूल में आप लोग हमारी मदद करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुम्हें इस नेक काम का बेहतर से बेहतर सवाब और अजर मिले। हम मक्का मुकर्रमा से मंगल 8 जिलहिज्जा को यानी तरबिया के दिन तुम्हारी तरफ रवाना हो चुके हैं। हम तुम्हारे पास अपना एक कासिद भेज रहे हैं। तुम अपने अम्र को जाहिर न करना और कोशिश जारी रखना। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी तुम्हारे साथ होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ कैस, कूफा के लोगों के लिए मेरा ये खत ले जाओ और उनसे कहना कि इंशाअल्लाह हम वहाँ बहुत जल्द पहुँच रहे हैं। आपका हुक्म सर आँखों पर मेरे मौला, मैं इंशाअल्लाह फौरन रवाना हो जाऊंगा। अस्सलाम अलैकुम मेरे मौला अमीर। हुसैन अपनी फौज के साथ मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए रवाना हो चुके। जाओ हुसैन इब्ने नुमैर से कहो कि उनका रास्ता रोकें और उन्हें कूफा तक पहुंचने ना दें। आपका हुक्म सर आँखों पर मेरे मौला। हुसैन इब्ने नुमैर की क़यादत में इब्ने जियाद की फौज के 4000 घुड़सवार कादसिया के इलाके में पहुंच गए और खफ्फाम तक फैल गए। एक घुड़सवार हमारी तरफ आ रहा है, पता नहीं क्या चाहता है। तुम कौन हो ये शख्स? मैं कैद हूँ और कूफा जा रहा हूँ। ऐ मेरे अरब भाई, मकसद क्या है? हुसैन इब्ने अली ने मुझे इस खत के साथ भेजा। ये हुसैन का कासिद है। फौरन गिरफ्तार करो इसे, फौरन गिरफ्तार कर लो। देखो भागने ना पाए। वाह हो तुझ पर। हुसैन इब्ने अली का खत कहाँ है? वो तुम और तुम जैसों के लिए नहीं है। उसे हुसैन ने कूफा के शरीफों के लिए भेजा और वो खुद भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। तू अपने इन अल्फाज पर पछताएगा ए हकीर शख्स। बिल्कुल नहीं, हक बात पर पछतावा कैसे? बुरा हो उसका, उसे इब्ने ज़ियाद के पास ले चलो। है लोगों, तुम्हारा कासिद मुस्लिम इब्ने अकील और उसके साथी कत्ल कर दिए गए। क्या किसी ने तुम्हें इसकी खबर नहीं दी? हमने उससे कहा था कि वो हुसैन की बुराई करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लिहाजा हमने उसे कत्ल करके महल की छत से फेंक दिया। अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो ऐ इब्ने ज़ियाद? कुछ भी नहीं, बस तुम कूफा के मिंबर पर जाकर अली इब्ने अबी तालिब और हुसैन की बुराई और मुजम्मत करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ लोगों, हुसैन इब्ने अली अल्लाह के बेहतरीन मखलूक हैं। वो रसूलुल्लाह के साहबजादी फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं और मैं उनका कासिद हूँ। हाजिज बख्तियार रुम्मा तक मैं उनके साथ था और वहां से उनका पैगाम लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम लोग उनकी इताअत करो, ना कि इस झूठे और जिगर चबाकर खाने वाली औरत की औलाद यजीद इब्ने मुआविया की। खुदा मुझे और तुम्हें माफ करे। बिल्कुल हक बात कर रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। उबैदुल्लाह और उसके साथ ही मुजरिमों की टोली है। पहरेदारों, इसे उतारो और फौरन गिरफ्तार कर लो। इसे महल की छत पर ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। हज के अरकान खत्म होने के बाद लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो इमाम हुसैन के साथ जा मिले। हाजियों की भारी तादाद इमाम के साथ शामिल होने के लिए निकल पड़ी। रुक जा घोड़े, रुक जा। मरहबा ऐ लोगो। मरहबा, मरहबा आका। आप कहाँ से आ रहे हैं ऐ शेख? मैं कूफा से आ रहा हूँ ऐ भाई, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं?
ہم مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں اور کوفہ جا رہے ہیں. ہم امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں. آپ لوگ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں؟ میرے پاس ان کے لیے بہت ضروری خبر ہے. خوش آمدید اے شیخ. بتاؤ کوفہ اور وہاں کے لوگوں کی کیا خبر ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا، میں ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کے قتل ہونے کے بعد ہی کوفہ سے چلا ہوں. ان کی لاشوں کو بازار میں گھسیٹا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ و رضوانہ علیہما. میرے ماں باپ آپ پر فدا. اے فرزند رسول، کس چیز نے آپ کو بیابان میں سفر کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے. اے شیخ، کیا تم نے کوفے والوں کے یہ خطوط نہیں دیکھے جو انہوں نے مجھے بھیجے ہیں؟ اب وہ لوگ مجھے قاتل نظر آ رہے ہیں. خدا کا خوف بھی نہیں انہیں. میرے آقا یا ابا عبداللہ، اب کوفے میں آپ کا کوئی مددگار اور ساتھی نہیں. بہتر ہوگا کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں. ان جوان مردوں کے بعد اب زندگی میں کیا رہ گیا؟ واللہ ایسا ہونا ناممکن ہے. اے لوگو، تیار ہو جاؤ، ہم اپنا سفر مکمل کریں گے. امام کا قافلہ سفر طے کرتا رہا. راستے میں ایک منزل پر رات گزاری. وہیں انہیں قیس ابن مسحر کی شہادت کی خبر ملی. اب امام کو یہ یقین ہو گیا کہ موت بالکل سامنے ہے، لہٰذا انہیں اپنے ہمراہ ساتھیوں کی فکر ہونے لگی. امام نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا تاکہ ساتھیوں کی نیت کا تجزیہ کیا جا سکے. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. یا ابو الفضل، ہمارے ساتھیوں کو اسی وقت جمع کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا حکم سر. آنکھوں پر یا ابا عبداللہ، میں ابھی انہیں یہاں بلاتا ہوں. اے لوگو، میں نے یہ بتانے کے لیے تمہیں طلب کیا ہے کہ عراق پر قبضہ کیا جا چکا ہے. یہ خبر صحیح ہے کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب ہم لوگ راہ خدا میں موت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ سچائی کا بول بالا ہو اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے. آپ لوگوں میں سے جو بھی تلوار کی مار اور نیزوں کی چبھن سہنا نہیں چاہتا، وہ میرے اس قافلے سے الگ ہو جائے اور رات کو اپنی سواری بنا لے اور واپس چلا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا تم امام کے ساتھ رہو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ واللہ ہم امام حسین ابن علی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے تلوار ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے. آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دشمن تو صرف میرے شہادت منظور ہے. ہم لوگ پہنچ گئے. اللہ اکبر. تکبیر کس لیے میرے بھائی؟ ہم سرزمین عراق پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ تو بالکل بنجر زمین ہے، کوئی نخلستان تک نہیں. ہاں، یہ تو بالکل بیابان ہے.
تمہیں وہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ گھوڑے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے آقا ابا عبداللہ؟ پہاڑی کو ڈھال بنا لو تاکہ ان کا سامنا صرف ایک ہی سمت سے کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حر کے نام اس خط کے ملتے ہی حسین کو فوراً گھیرے میں لے لو اور عراق کے ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں پانی اور ہریالی موجود نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل ہو جانے تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ سپاہیوں، انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لو، ان کے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ رک جاؤ، اپنے خیمے اسی جگہ لگاؤ۔ اے ابا سعید، ان لوگوں کو پانی پلاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کی پیاس کے مارے زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور سپاہی بہت پیاسے ہیں۔ انہیں کیسے پانی پلائیں؟ یہ تو یزید ابن معاویہ کے لوگ ہیں میرے مولا۔ لیکن اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابا سعید، کیا کہہ رہے ہو اے بھائی؟ واللہ پیاس کی شدت سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ان لوگوں میں رسول اللہ کے اخلاق موجود ہیں۔ اللہ انہیں اس کا بہترین صلہ دے۔ فوج کے سپہ سالار حر ابن یزید الریاحی آئے ہیں میرے مولا، اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ۔ وعلیک السلام ہے ابن ریاحی، نماز کا وقت ہے، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے؟ ابا عبداللہ آپ نماز پڑھائیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اے ابن مسروق، نماز ظہر کی اذان دو، میں لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی جابر بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا رہا ہے، خدا کو کیے ہوئے عہد توڑے، سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں دشمنی، گناہ اور عداوت پھیلاتا ہے، اور زبان و عمل سے اس پر اعتراض نہ کرے، تو خدا اسے اس جابر حاکم کے ساتھ محشور کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی، فساد برپا کیا، حدود خدا کو چھوڑ دیا، مال خدا کھا لیا اور حرام کو حلال بنا لیا۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور میں دوسروں کے مقابلے میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے قاصد نے آ کر بیعت کی بات کی اور کہا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں۔ اگر تم میرے بارے میں اپنی بیعت پر پابند رہے تو تمہیں خود ترقی نصیب ہوگی۔ میں حسین ابن علی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے اور میرے ساتھی تمہارے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میری ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔
اگر تم اپنے عہد پر قائم نہ رہتے ہوئے بیعت کو توڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتے ہو تو میری جان کی قسم یہ مکاری کے علاوہ کچھ نہیں جو تم نے میرے بابا علی، بھائی حسن اور چچازاد بھائی مسلم کے ساتھ کی۔ اس نے دھوکہ کھایا جو تمہارے فریب میں آ گیا، اور جس نے بھی عہد توڑا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور خدا عنقریب تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابا عبداللہ، ہمیں ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ خط تم لوگوں نے اور تمہاری قوم والوں نے مجھے لیکن ہم بھیجے ان ہیں۔ خط کے لکھنے والوں میں شامل نہیں ہیں اے فرزند رسول۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ ہم آپ کو کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ موت تمہیں آواز دے رہی ہے ابن ریاحی، چلو میرے ساتھیو، جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری ہم رکھتے آپ ہیں۔ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، خبردار۔ کیا بک رہے ہو ابن ریاحی؟ مجھے ڈرا رہے اے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو روک لیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ذلنیرو یا غدریہ تک پہنچنے دو۔ نہیں، بخدا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کا قاصد مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، کیوں نہ ہم عقر کی طرف نکل جائیں؟ نہیں ہے زہیر ابن قین، ہم شمال کی طرف جائیں گے، دیکھیں تقدیر کہاں لے جاتی ہے۔